کچھ لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے تھے، یعنی شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے اور قریب تھا کہ پیچھے رہ جاتے، لیکن اللہ نے ان پر رحم کیا، ان کو بھی جانے کی توفیق دی۔ اور اب اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو تین جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا مرجون لامر اللہ، ان کا حکم ڈیلے کیا جا رہا ہے، ان تین کے بارے میں اللہ نے آیت نازل کی۔ 50 دن ان کا بائیکاٹ ہوا تھا، 50 دنوں کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، ان تینوں پر بھی اللہ متوجہ ہو گیا جن کو پیچھے رکھا گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خلفوا کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ وہ تین جن کو جہاد سے پیچھے رکھا گیا تھا، تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو خود اپنی مرضی سے پیچھے رہے تھے، تبھی تو ان کو سزا ملی اور 50 دن ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ چونکہ جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کو معاف کر دیا، تو اب اللہ نے اس پیچھے رہنے کی نسبت ان کی طرف نہیں کی، بلکہ اس کو پیسو وائس کے طور پہ بیان کیا گیا یا فعل مجہول کے طور پہ بیان کیا گیا کہ ان کو گویا قدرت کی طرف سے پیچھے رکھا گیا تھا۔ گویا یہ غلطی بھی ان سے کروائی گئی تاکہ امت کے لیے ایک نمونہ سامنے آئے کہ جب غلطی ہوتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے، اور اپنے مخلص لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے ہمیں۔ تو اور اس قسم کے بہت ساری حکمتیں اور ایک ادب بھی، یعنی ایک ان کی دلجوئی کے لیے بھی گویا یہ کام تو بس قدرت کی طرف سے ہو گیا، یہ ایک ہمیں ادب سکھانے کے لیے کہ جب کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ آپ اس کو معاف کر دیں تو اس کی غلطی پر اس عار نہ دلائیں، ایک سبق تو یہ ملتا ہے۔ یعنی ایک تفسیر کے مطابق یہ تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر جو اس کی گئی ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ تفسیر جو بیان القرآن میں حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی ہے، وہ یہ ہے کہ ان تینوں کی توبہ بھی اللہ نے قبول کی۔ خلفو، جن کو پیچھے رکھا گیا کا مطلب جن کے معاملے کو ڈیلے کیا گیا تھا، یعنی جن کا ہم نے شروع میں بتایا تھا پچھلے رکوع میں، آخرون مرجون لامر اللہ، کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ کے حکم کے لیے ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ ہم بتائیں گے کہ اما یعذبہم، کہ اللہ نے ان کو عذاب دینا ہے، یا اللہ نے ان پر رحم کرنا ہے، توبہ قبول کرنی ہے، یہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ جن کے معاملے کو ڈیلے کیا گیا تھا ان کا حکم نازل کر رہے ہیں۔ وعلی الثلاثہ، یعنی لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے نبی پر بھی رحم کیا اور مہاجر انصار صحابہ پر بھی، اور علی الثلاثہ ان تین پر بھی اللہ نے رحم کیا، یعنی ان کو بھی انہی لوگوں کی فہرست میں شامل کر لیا، مجاہدین کی فہرست میں۔ یہ تفسیر زیادہ راجح اس لیے معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں جو پیچھے اللہ نے آیتیں بیان کی نا کہ ان کا معاملہ ڈیلے کیا جا رہا ہے، یہ ان سے زیادہ میچ کر رہی ہیں دونوں تفسیریں۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور ان تین کی توبہ بھی اللہ نے قبول کی جن کے معاملے کو ڈیلے کیا گیا تھا۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، اتنا ڈیلے کیا گیا یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہونے لگی، بما رحبت، اپنی کشادگی کے باوجود۔ اتنی کشادہ زمین ہے مگر ان کو جیل کی کوٹری لگنے لگی تھی بائیکاٹ کی وجہ سے۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور خود انہیں اپنی جانیں تنگ لگنے لگی۔ انسان جب بہت ٹینشن میں ہوتا ہے اور کڑتا ہے اس کا دل، تو اس کو اپنا آپ بوجھ لگنے لگتا ہے، تو یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ تو دنیا دار لوگ اس کیفیت میں خودکشی کی طرف جاتے ہیں، دیندار لوگ صبر کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ کیفیت کہ ان کو اپنی جان بوجھل معلوم ہونے لگی۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ سے پناہ کا راستہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو عذاب ہمارے اوپر، ایک مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے کہ پیغمبر نے بھی رخسار پھیر لیا، ساتھی اجنبی بن گئے، اور ایک مدینہ میں ایک ایسا لگا کہ جیسے سارے اجنبی ہیں ہمارے لیے، بلکہ اجنبی لوگ بھی اس طرح نہیں کرتے، وہ بھی سلام کا جواب دے دیتے ہیں، سب ایسے ہو گئے۔ تو اب ان کو یقین ہو گیا کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور اس کا حل اللہ کے پاس ہی ہے۔ اس میں لوگوں کی جا کے منتیں کرنا کہ ہم سے اچھے تعلق کرو، یعنی ان کو جا کے سمجھانا کہ دیکھو ہم نے تو اتنا عرصہ جہاد کیا، اتنا عرصہ نبی کے ساتھ گزارا، ایک غزوہ تبوک میں ہم پیچھے رہ گئے تو کیا ہوا، تو ان کی جا کے سفارشیں کرنا، تو ان کو یقین ہو گیا ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ تو ہماری جو مصیبت ہے اس کا حل بھی اللہ کے پاس ہے، ہم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس ہماری پناہ گاہ نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم،
تو جب یہ کیفیت ان کی ہو گئی، ثم اس کے بعد اللہ کہتے ہیں تاب علیہم، اللہ ان پر متوجہ ہوا، لیتوبوا تاکہ وہ بھی اب اللہ کی طرف متوجہ رہیں. یعنی ان کی جو یہ کیفیت بن چکی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا راستہ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. لیتوبوا کا مطلب یہ کیفیت ان کی ہمیشہ برقرار رہے. ان کی ٹریننگ ہو گئی اب کہ بھئی اب ہم نے ہمیشہ اللہ ہی سے رجوع کرنا ہے. یعنی اس میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں وہ تینوں صحابی اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جھوٹ بول دیتے تو یعنی یہ جھوٹ بول دیتے کہ یا رسول اللہ یہ عذر تھا، فلاں بیماری تھی اور مالی مسائل تھے، کچھ بھی جھوٹ بول دیتے، تو نتیجہ کیا نکلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے، کیونکہ آپ تو عالم الغیب نہیں تھے. نبی راضی ہو جاتے. جیسے کہ منافقین کے عذر کو آپ نے قبول کیا، آپ ان کے عذر کو تو زیادہ قبول کرتے، اس لیے کہ تو مخلص صحابی تھے، ان کے بارے میں آپ کو معلوم تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے اور یہ ہمیشہ میرے ساتھ جنگ میں شریک رہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا تھا جب آپ مقام تبوک پر پہنچے کہ ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک نظر نہیں آ رہا. تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ حبسہ برداہ والنظر فی عطفی، یا رسول اللہ ان کے پاس قیمتی چادریں ہیں اور دائیں بائیں مال کے ڈھیر لگ گئے ہیں، اس چیز نے ان کو جہاد سے روک لیا. تو دوسرے صحابی نے فرمایا بئس ما قلتا، جن صحابی نے کہا نا یا رسول اللہ کعب بن مالک تو بڑے مالدار بن گئے ہیں، اس دولت نے ان کو پیچھے کر دیا ہے. تو دوسرے صحابی نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ اللہ تم نے بہت بری بات کہی ہے. پھر نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ ما علمنا فیہ الا خیرا، یا رسول اللہ ہم نے کعب بن مالک میں خیر کے علاوہ کبھی بھی کچھ نہیں پایا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کعب بن مالک کو مال و دولت کی فراوانی روک لے، یہ نہیں ہو سکتا. تو یعنی ان دوسرے صحابہ نے دفاع کیا کہ یہ غلط ہے کہ جو ان کا تبصرہ ہے کعب بن مالک کے بارے میں یہ غلط. نبی بھی خاموش ہو گئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ کعب بن مالک بڑے مخلص صحابی ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ پیسے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جائیں. تو اس لیے اگر یہ صحابی جھوٹ بول دیتے نبی ظاہر کو لے لیتے اور خوش ہو جاتے، لیکن انہوں نے سچ بولا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے جب ان کی توبہ قبول کی ہے اس میں ایک حکمت کیا ہے، لیتوبوا تاکہ یہ بھی اب ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اس میں یہ سبق دکھایا گیا کہ اصل مقصد اللہ کی رضا ہے. نبی کو راضی کرنا اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو پھر تو ثواب ملے گا، اور اگر اللہ کو ہٹا کے آپ نبی کو راضی کر رہے ہیں تو پھر اس پہ ثواب نہیں ہے. تو اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ایمان کا حصہ ہے وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے. تو یہ بہت ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے جو اللہ نے قرآن میں یہاں اس کا تذکرہ کیا. ثم تاب علیہم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی توبہ قبول کی، لیتوبوا تاکہ اب وہ اللہ ہی کی طرف ہمیشہ رجوع کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا، رکوع نمبر 14 اور 3. انشاءاللہ اس میں کچھ علمی نکات ہیں وہ بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں. پہلی بات تو یہ مجاہدین کی بڑی فضیلت بیان کی اللہ نے اس رکوع میں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مجاہد کی جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. تو جو بھی ہمارے فوجی یا جو بھی اسلامی کنٹریز کے فوجی ہیں بارڈر پہ لڑتے ہیں ملک کی بقا کے لیے، قوم کی بقا کے لیے، کلمے کی بقا کے لیے، وہ سارے اس فضیلت میں داخل ہیں. کیونکہ وہ علماء کہتے ہیں جہاں بھی حق کے لیے لڑا جائے گا نا وہ جہاد ہی ہے. ہاں باطل کے لیے لڑیں گے تو وہ فساد ہے، جہاد نہیں ہے. جب بھی آپ حق کے لیے لڑتے ہیں تو وہ ساری فضائل اس کے اندر، تبھی جو حق کے لیے لڑتا ہوا شہید ہو جائے اس کو غسل کفن نہیں دیا جاتا. تو یہ اس کی ایک پروٹوکول ہے شریعت کی طرف سے. جو بھی لڑیں گے اللہ کے لیے، اللہ کہتے ہیں انہوں نے جنت کے بدلے میں اپنی جان اور مال کو بیچ دیا ہے. اور یہ فضیلت اتنی زبردست فضیلت کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فضیلت ہم نے تورات، انجیل اور قرآن میں بھی بیان کی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے جہاد پچھلی امتوں میں بھی رہا ہے. دوسری نقطے کی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ بھائی مجاہد کو اپنے اندر دیگر اچھی صفات بھی پیدا کرنی چاہیے، بلکہ ہر مسلمان کو پیدا کرنی چاہیے. وہ صفات اللہ نے اس رکوع میں ڈیٹیل سے بیان کی ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص یہ نیت کر لے مجھ سمیت کہ ہم یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں گے. وہ صفات کیا ہیں؟ التائبون، العابدون، الحامدون. اللہ کے نیک بندے توبہ کرتے ہیں، کبھی غلطی ہو جائے توبہ کرتے ہیں،
جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سے غلطی نہ ہو، تو غلطیوں پہ اکڑے نہیں۔ کوئی جب آپ کو آپ کی غلطی پہ ٹوکے نا کہ یار آپ سے مسٹیک ہوئی ہے، تو آپ یہ نہ اس کو تکبر نہ پیدا کریں کہ یار مجھ سے کہاں غلطی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہر آدمی سے ہو سکتی ہے۔ تو خیر الخطائین التوابون، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیں، اللہ سے بھی سوری کریں، مخلوق سے بھی سوری کریں۔ تو التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، تو ہمیں عبادت کی بھی کثرت کرنی چاہیے، اس عبادت کی اللہ نے کچھ جزیات بیان کر دیں۔ الحامدون اللہ کی حمد و ثنا کرنا، بات بات پہ اللہ کی تعریف کرنا، صبح و شام تسبیح کرنا، ذکر کرنا، وہ اذکار جن کی احادیث میں بہت فضیلت ہے، جیسے تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، اس کی بہت فضیلت ہے احادیث میں۔ ان کلموں کے نمبر کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے، تیسرا اور چوتھا، یہ تو بعد میں علماء نے لوگوں کی آسانی کے لیے لگائے ہیں۔ مقصد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو عرف میں تیسرا کلمہ کہا جاتا ہے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر، اس کو عرف میں چوتھا کلمہ کہا جاتا ہے۔ یہ ان کی بڑی فضیلت ہے، صبح و شام ان کی تسبیح کی، تو یہ اس کا معمول بنانا چاہیے۔ الصائحون روزہ رکھتے ہیں، تو نفلی روزوں کا، رمضان کے تو فرض ہیں ہی، نفلی روزوں کا بھی معمول رکھنا چاہیے، پیر جمعرات کا روزہ، عاشورہ کا روزہ اور عرفہ کا روزہ، اسی طرح ایام 20 کے روزے، یا ویسے ہی آپ کو جب موقع ملے آپ روزہ رکھ لیں، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ الراکعون الساجدون کثرت سے رکوع اور سجدہ کرنے والے، یعنی نماز، نفل نماز، تہجد بھی اس میں داخل ہے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا۔ تو کوئی بھی ایسا نیٹ ورک ہو جو معاشرے میں اچھائی کو فروغ دے رہا ہو، آپ اس کا پارٹ بن جائیں۔ یہ جو میرے تفسیر کے لیکچر ہیں ان کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آگے، یا علماء کے جو لیکچر ہیں ان کو آپ زیادہ سے زیادہ، جو بھی پازیٹیو یعنی معاشرے میں ایک پازیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، مثبت ایک کردار کر رہے ہیں، تو یہ کہیں بھی کسی بھی طرح سے معاشرے میں آپ اچھائی کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے۔ کوئی مظلوم ہے، سیلاب زدگان ابھی ہیں، آپ نے وہاں کی ویڈیو بنا کے ڈال دی فیس بک پہ کہ لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں، تو یہ بھی اچھائی کو پروموٹ کرنا کہلائے گا۔ تو کسی بھی طرح سے آپ اچھائی کو پروموٹ کریں تو آپ کا شمار آمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر میں ہوگا۔ والحافظون لحدود اللہ، یہاں علمی نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کیا تو ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں نقطہ کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسا ہی نہیں اٹھ کے کر لانا، بلکہ اس میں حدود اللہ کا خیال کرنا ہے۔ وہ حدود اللہ کیا ہے؟ بے موقع تبلیغ نہیں، اور تبلیغ کا طریقہ غلط نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ڈیٹیل بیانات میں آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، بے موقع تبلیغ سے فائدے کے بجائے نقصان، اور تبلیغ کا طریقہ بھی پر اثر ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ، دوسرا اللہ کی حدود میں یہ بھی ہے کہ کسی کو دین کے قریب کرنے کے لیے خود گناہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں علماء سے پوچھیں کہ بھئی میں دین کی تبلیغ کا ایسا طریقہ اختیار کر سکتا ہوں، یہ اتنی باؤنڈری ہے، اس کو میں کراس کر سکتا ہوں؟ تو علماء آپ کو بتائیں گے بھئی ایسا نہیں ہے کہ آپ تبلیغ میں حدود سے کراس کر جائیں، تو یہ ساری چیزیں سیکھنی چاہیے انسان کو، اس کے بعد تبلیغ کرنی چاہیے۔ ایک اور ہمیں نقطے کی بات کیا پتہ چلی، غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مشہور سیلیبریٹی کا انتقال ہوتا ہے، موت ہوتی ہے، غیر مسلم ہوتے ہیں تو لوگ ریسٹ ان پیس لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ہمارے مذہب نے پابندی لگائی ہے۔ یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے لواحقین کو دین کے قریب کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ دین کے قریب کرنے کے لیے قرآن کی آیت کی مخالفت نہیں کر سکتے آپ۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا میں کسی غیر مسلم کے گیا تو اس کے باپ کے لیے میں نے دعا کی جس کا انتقال ہو گیا تھا، تاکہ اس غیر مسلم کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو، تو بھئی یہ باؤنڈری اسلام کی آپ کراس کر رہے ہیں۔ کسی اور طریقے سے اس کو آپ دین کے قریب کریں، ہدیے دیں، نذرانے دیں۔ اس کے والد کی آپ تعریف بھی کر سکتے ہیں کہ اچھے آدمی تھے، اس میں اگر کوئی خوبی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو تسلی دی جا سکتی ہے اس کے لواحقین کو، لیکن مشرک کے لیے دعا کی شرعاً کسی بھی قسم کی دعا کی اجازت نہیں ہے۔ نہ ریسٹ ان پیس کہہ سکتے ہیں، نہ مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور نقطے کی بات، بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ کافر تھے اور وہ والد سے مراد جو ہے وہ چچا تھے، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ قرآن کے سیاق و سباق تمام تفاسیر اور صحیح حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو آزر تھے ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی تھے۔
تو ان کو خام خواہ میں چچا قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ ایک اور نقطے کی بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے، قرآن کیا کہہ رہے وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، کہ اللہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ ناجائز چیزوں کو بتا نہ دے کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، جو بچنے کی چیزیں ان کو واضح نہ کر دے۔ اس سے ہمیں صحابہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ پر اللہ نے پابندی لگائی کہ مشرک ماں باپ کے لیے دعا نہ کرو، تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو کر چکے ہیں دعا، تو یہ تو گناہ ہو گیا، اس سے ہمارے دل میں ظلمت نہ پیدا ہو جائے۔ تو اللہ نے تسلی دی کہ نہیں پیدا ہوگی ظلمت، اس لیے کہ ہم نے پابندی اب لگائی ہے، پہلے تھوڑی لگائی تھی پابندی۔ تو دیکھیں نیک لوگوں کو کتنی فکر ہوتی ہے کہ گناہ کی وجہ سے ہمارے دل میں اندھیرے پیدا نہ ہو جائیں، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ تو ملتا ہی ہے، دل بھی سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، گمراہی کی طرف انسان کے قدم جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں جو ہے توبہ کی اہمیت اور فضیلت پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام جو پیچھے رہ گئے تھے تبوک میں کیسی زبردست توبہ کی انہوں نے، اور پھر کیسا ان کے واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور حدیث میں تو اور زیادہ ڈیٹیل سے ہے۔ تو یہ سب چیزیں زندگی کے لوازمات ہیں، آپ کے ساتھیوں میں مخلص لوگوں کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ تو مخلص لوگوں سے خطا ہوتی ہے تو سزائیں بھی مخلصین کو ملتی ہیں۔ جو منافق ٹائپ کے لوگ تھے ان کو تو نبی کوئی سزا نہیں دیتے تھے، تو اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسا معاملہ کر رہے ہیں منافقین کے ساتھ، تو ان کے لیے آخرت ہے۔ تو مومن کو دنیا میں سزا مل جاتی ہے اور دنیا میں نہیں مل رہی تو اللہ سے معاف کروا لو، ورنہ پھر آخرت میں بہت شدید ملے گی۔ تو دنیا کی پریشانیوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری خطائیں معاف کروانے کے لیے اللہ کی طرف سے ہم پر مسلط ہوتی ہیں۔